بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ طیبہ اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ جب ایک کافر یہی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس پر اسلام کے تمام احکامات وہ لاگو ہو جاتے ہیں اور وہ مسلمان بن جاتا ہے، اور اس سے پہلے کفر کی زندگی میں کیے گئے اعمال گناہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے ہیں، چاہے اس کی زندگی 100 سال ہو، 200 سال ہو، 200 سال زندگی کفر میں گزاری، اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کلمہ کی برکت سے اس کی سابقہ زندگی کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب مسلمان یہ کلمہ پڑھتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اس پر اسلام کے تمام احکامات لاگو ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز فرض ہے، نماز پڑھنی پڑے گی، اس طرح باقی احکامات اس پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ باتیں کرنا شروع کرنے لگے، ابھی باتیں کرنے لگے، اس کی ابتدا ہو، تھوڑا تھوڑا بول رہا ہو، تو اس کو کلمہ طیبہ سکھاؤ تاکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کے پہلے الفاظ وہ لا الہ الا اللہ ہوں۔ اور فرمایا کہ جب مسلمان کا آخری وقت ہو، نزع کی حالت میں ہو، بہت مشکل وقت ہوتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، تو فرمایا کہ اس کے پاس کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ خود پڑھو، اسے تلقین کرو۔ تلقین کا مطلب یہی ہے کہ خود پڑھو، اس سے نہ کہو کہ بھائی کلمہ پڑھو، کیونکہ وہ مشکل وقت میں ہے، تکلیف میں ہے، ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے تو اس کی زندگی کا خاتمہ کفر پر نہ ہو جائے، تو خود کلمہ پڑھیں تاکہ اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے۔ تو یہ ہوتی ہے کلمے کی تلقین۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا، فرمایا کہ دخل الجنہ، کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی اپنے مرحومین کو جو فوت ہو چکے ہیں، والدین ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، بھائی ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کو یہ کلمہ 70,000 دفعہ پڑھ کر اِیصال ثواب کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے فوت شدہ انسان کے، مسلمان کے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے، اور اس پڑھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور یہ کلمہ اتنا بھاری اور وزنی ہے کہ فرمایا کہ پوری مخلوق کو، ساتوں زمین و آسمان، اس میں جو کچھ بھی ہے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ ہو، فرمایا کہ وہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ قیامت کے دن ایک انسان آئے گا، مسلمان آئے گا، جس کے پاس گناہ اور نیکیاں جب اس کی تولی جائیں گی تو دو برابر آئیں گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو یہ کاغذ کا ٹکڑا لے جاؤ اور اسے تلوا لو، نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دو، تو وہ آدمی کہے گا کہ اللہ یہ تو چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا ہے اور اتنا بڑا ترازو، اور اس کے مقابلے میں اس کا کیا وزن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم اسے لے جاؤ اور اس کا وزن کراؤ۔ تو جب وہ آدمی اس کا وزن کرائے گا، وہ ترازو والا، نیکیوں والا پلڑا وہ جھک جائے گا، گناہوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، تو وہ انسان جنت میں داخل ہوگا، تو وہ ہوگا کلمہ طیبہ۔ تو اسی طرح جب ایک مسلمان اس کلمہ طیبہ کو خلوص نیت سے پڑھتا ہے، سچے دل سے پڑھتا ہے، اس کے پاس گناہوں کا ایک انبار ہے، نیکیاں ہیں ہی نہیں اس کے پاس، تو وہ آدمی بھی اس کلمہ طیبہ کی برکت سے ضرور جنت میں جائے گا۔ اگر اللہ چاہیں تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیں، اگر اللہ چاہیں تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد، اسے پاک صاف کرنے کے بعد، کپڑے کی طرح جیسے میلا کپڑا ہوتا ہے، تو جب اس کو دھویا جاتا ہے، اس کی میل کچھ ساری نکل جاتی ہے، تو ایسے اللہ تعالیٰ اس بندے کو پاک صاف کر کے اسے جنت میں ضرور داخل کریں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو کلمہ طیبہ کے الفاظ کی درستگی یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ان تمام فضائل کا حامل، ان کو حاصل کرنے والا انسان تبھی بن سکتا ہے جب ایک مسلمان کے یہ الفاظ درست ہوں۔ کئی ایسے اللہ والے بزرگ نیک دیکھے ہیں، بزرگ دادا بن گئے، نانے بن گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے کلمے کے الفاظ درست نہیں تھے،
اور ان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ کئیوں کے الفاظ درست ہوئے، کہیں کہ نہ ہو سکے وہ دنیا سے چلے گئے، اس لیے اپنے کلمے کے الفاظ کی درستگی آپ کسی جاننے والے سے ضرور کرایا کریں۔ تو جب بھی کلمے کے الفاظ کی درستگی آپ نے کرنی ہے تو ڈھیلے الفاظ زبان میں، ڈھیلے لہجے میں آپ کلمہ طیبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ان الفاظ کی درستگی اچھی طرح سے کر دیں گے۔ تو ڈھیلے لہجے میں پڑھنا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا کو بریک ڈھیلا سے پڑھنا ہے، الا اللہ لفظ اللہ کا لام موٹا ہوگا، لا الہ الا اللہ، تھوڑا سا منہ کھولیں گے تو الا اللہ محمد لفظ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بوسہ دے کر آقا کا نام پڑھنا ہے، اور ہونٹ جڑیں گے تو لفظ بہت ہی پیارا انداز میں ادا ہوگا، محمد الرسول اللہ، رسول اللہ، منہ کھولنا ہے تو لفظ اچھا انداز ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس طرح اس انداز سے آپ اپنے کلمے کی الفاظ کی درستگی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔